ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من کا ہوتا ہے، صرف 9 من۔ ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من کا، اور وہ ماں کے ساتھ ایسے پھر بھاگتا ہے پیدا ہوتے ہی۔ ساڑھے بچے تو 3 سال تک کدی ادھر ڈال دین کدی ادھر ڈال دین، وہ پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ بھاگتا ہے۔ اور ویل مچھلی دودھ دیتی ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی اس کو پتا ہے کہ میری ماں کے تھن کہاں ہیں، پانی میں، پانی کے اندر۔ کون وہاں اسے پہنچاتا ہے؟ دودھ کون نکالتا ہے؟ منہ میں کون ڈالتا ہے؟ چوسنا کون سکھاتا ہے؟ بچے کے منہ میں جب ماں اپنا چھاتی کو ڈالتی ہے تو یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ اس کو یہ علم کہاں سے آتا ہے کہ وہ ایسے اس کو چوستا ہے؟ یہ علم اس کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ ہرن کے نافے میں مشک کیسے بنتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ دنیا کا مہنگا ترین دوا اور خوشبو وہ کیسے بن جاتی ہے؟ مچھلی کا تھوک انبر کیسے بن جاتا ہے؟ مچھلی کی تھوک، انبر مچھلی ہے، وہ الٹی کرتی ہے، وہ الٹی انبر بن جاتی ہے، 1.5 لاکھ روپے تولا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ان درختوں پہ پھل کون لگاتا ہے؟ ان میں مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ چوہا بلی کو دیکھ کے کیوں بھاگتا ہے؟ وہ تو آج ہی دیکھ رہا ہے، انہوں کو تو پتہ لگ گیا میں نے کھا جاوے گی، اسے کیسے پتہ چلتا ہے یہ کھا جائے گی؟ یہ علم اللہ کس طرح تقسیم کرتا ہے اپنے مخلوق میں، اب انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں۔ پرندے کیسے خوراک چونچ میں دبا کے لاتے ہیں اور پھر بچوں کے منہ میں ایسے کر کے ڈالتے ہیں، ایک باری ایدے منہ پھر اودے منہ پھر اودے منہ پھر اودے منہ۔ یہ کون کر رہا؟ اللہ کی قسم، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ تو وہ ہم سے پوچھتا ہے، وہ بتاتا کرو تمہیں میں نے پیدا کیا کیوں ہے؟ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، کھیل کود میں ضائع نہ کرنا اپنے آپ کو۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، تیرے رزق کا میں ذمہ لے چکا ہوں، ذمہ لے